سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رات کی ان آیات میں عقل مند لوگوں کی اولی الالباب کی 8 صفات اللہ پاک نے بیان کی ہیں، اور اس کے بعد 3 صفات ان لوگوں کی بیان کی ہیں کہ جو شقی ہیں اور جن کا انجام بہت برا ہونے والا ہے۔ گویا 8 صفات مومنین کی اور 3 صفات ان لوگوں کی جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، ان آیات میں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ حقیقی عقل مند یعنی اولی الالباب کون ہیں؟ ان کی پہلی صفت قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی نہیں کرتے۔ یہ ان لوگوں کی پہلی صفت ہے کہ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ جو میثاق، جو وعدہ انہوں نے جو میثاق باندھا ہے اس میثاق کو نہیں توڑتے۔ تو گویا یہ ان بندوں کی اولی الالباب کی پہلی صفت ہے جس کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری صفت جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے جو اولی الالباب کے اندر ہونی چاہیے، وہ یہ کہ باہمی رشتوں کو جوڑنے والے اور اسی طرح سے انہیں جوڑ کر رکھنے والے اور ان کو نہ توڑنے والے، یہ اولی الالباب ہیں، یہ وہ نیک لوگ ہیں۔ اس لیے کہ والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اللہ پاک نے جن رشتوں کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے ان کو نہیں توڑتے اور ان کو پورا کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ گویا مومنین کی صفات کے اندر یہ صلہ رحمی، جس کا بارہا مرتبہ قرآن پاک میں اور متعدد مرتبہ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج معاشرہ جس طرح سے خرابی کی صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، باہمی رشتے کمزور ہو رہے ہیں اور دوریاں ایک دوسرے سے بڑھ رہی ہیں۔ پوری دنیا میں ہم فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا کے اداروں کے ذریعے آپس میں فرینڈشپ قائم کر رہے ہیں، لیکن باہمی رشتے دم توڑتے چلے جا رہے ہیں اور اس سے معاشرے میں خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے، پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا اس ضمن میں حکم یہی ہے کہ ان رشتوں کو قائم کرنے کی کوشش کی جائے، ان کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے، جن کو ہم صلہ رحمی کہتے ہیں۔ اور اس میں جہاں میاں بیوی کا باہمی تعلق ہے، اولاد کے ساتھ باہمی تعلق ہے، ماں باپ کے ساتھ باہمی تعلق ہے، اور اسی طرح سے قریبی اعزا اقربا کے ساتھ تعلق ہے، پڑوسیوں کے ساتھ تعلق ہے، اور دور پار کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ہے، جہاں تک ممکن ہو سکے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان تمام رشتوں کو مضبوط سے مضبوط تر کیا جائے اور ان رشتوں میں کوئی کوئی کمی نہ آنے دی جائے، تاکہ ایک بہترین معاشرہ اس کے نتیجے میں وجود میں آ سکے۔ تیسری بات جو اللہ پاک نے فرمائی کہ مومنین کی اور اولی الالباب کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ یخشون، وہ اللہ پاک سے ڈرتے ہیں کہ وہ رب جو بہت ہی محبت کرنے والا، وہ ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا، وہ رب وہ ڈرنے کی چیز تو نہیں ہے، وہ ہستی ایسی تو نہیں ہے جس سے ڈرا جائے، لیکن جو ڈر ہے وہ دراصل اس کی ناراضگی کا ڈر ہے، کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ وہ رب جو ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ تو بندوں کو چاہتا ہے کہ بندے اس کی طرف لوٹ آئیں، اس کی طرف پلٹ آئیں، اور وہ تو غلطی سے بھی منہ سے میرے یا ربی کا لفظ جو ہے منہ سے نکل جائے تو اس کے اوپر بھی کہتا ہے ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے۔ تو اتنے محبت کرنے والے رب کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر اس کام سے اپنے آپ کو بچائیں جس کے نتیجے میں ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، اور اللہ کے تقوی کو اپنی زندگی میں اختیار کریں۔ اور تقوی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بچ کے چلنا اور چل کے بچنا، یعنی ہر وہ کیفیت کہ جس کے اندر اللہ کی ناراضگی کے کانٹے پوری زندگی کے اندر چاروں طرف پھیلے ہوئے موجود ہیں، ان کانٹوں سے
ان اللہ کی ناراضگی کے معاملات سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنے دامن کو سمیٹتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے راستے پر اور اس پگڈنڈی پر جو بہت ہی باریک ہے، بہت ہی پتلی پگڈنڈی ہے، اس کے اوپر چلتے ہوئے، تاکہ صراط مستقیم کے اوپر چلتے ہوئے ہم اپنی منزل یعنی اپنے رب کی خوشنودی اور اس کی جنت کو حاصل کر لیں۔ تو اس لیے ہر اس کام سے بچنا کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ یخشون، کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس ڈر کو اپنی زندگی کے اندر ہم اپنا لیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے، اس لیے کہ زندگی میں بہت سارے مواقع آتے ہیں، بہت سی مشکلات انسان کو درپیش ہوتی ہیں، اللہ کے دین کو اختیار کرتے ہوئے اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ لاتے ہوئے اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے بہت ساری مشکلات سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرتے ہوئے بہت سارے کانٹے راستے کے اندر آتے ہیں، اور بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں اور مخالفتیں سامنے آتی ہیں، لیکن حکم یہی ہے کہ ان تمام حالات میں بندہ صبر سے کام لے، اور صبر کا اصل مفہوم یہی ہے کہ بندہ ثابت قدمی کو اختیار کرے اور اپنے راستے میں آنے والی تمام مشکلات کو طے کرتے ہوئے اور ان کو عبور کرتے ہوئے اپنی حقیقی منزل یعنی رضا الہی کی طرف جو ہے وہ گامزن رہے، اور ان کانٹوں کے اندر اپنے دامن کو الجھائے نہیں، بلکہ پورے صبر و ثبات کے ساتھ جو ہے بندہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور چھٹی بات جو اللہ پاک نے فرمائی وہ یہ کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ پاک کا حکم ہے، اور یہ مومنین کی صفات کے اندر بنیادی صفت یہ نماز کی صفت ہے کہ مومن کسی حال میں نماز کو جو ہے وہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ کا حکم وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، تو گویا یہ بار بار حکم جو ہے، اور سینکڑوں مرتبہ قرآن پاک کے اندر اس بات کا حکم، اس بات کا غماز ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے رب کے در پہ جھک جانا، اس کے سامنے رکوع و سجود کے اندر پڑنا، اپنے ماتھے کو اس کے سامنے جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے وہ ڈال دینا، تاکہ اس کے نتیجے میں اپنی رذالت کو بندہ شو کرے اور اللہ کے سامنے پیش کرے کہ اے اللہ میں تیرے سامنے سر بسجود ہوں، اپنا ماتھا میں نے صرف اور صرف تیرے سامنے جو ہے اسے ٹیک لیا ہے، تیری ذات کے سوا کسی کے سامنے نہ یہ ماتھا جھکتا ہے نہ یہ جسم جھکتا ہے، صرف اور صرف تیرے لیے یہ جھکتا ہے، تیرے سوا کسی کے لیے نہیں جھکتا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ تو گویا یہ اقام الصلاۃ ہے، یہ نماز کا قائم کرنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کی نیک صفات اور عقل مند بندوں کی صفات کے اندر اس بات کو جو ہے وہ لازم کیا ہے۔ ساتویں بات جس کا اللہ پاک نے حکم دیا کہ اللہ پاک نے تمہیں مال دیا ہے، اس مال میں سے خفیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور علانیہ بھی کرو، اور گویا اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یہ جو خفیہ کا معاملہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ یوں بیان کیا جس کا مفہوم ہے کہ یوں دو کہ تمہارے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تو اس انداز میں خفیہ انداز میں جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علانیہ خرچ نہیں کیا جا سکتا، علانیہ بھی اللہ پاک نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں جس بات کو پیش نظر رہنا چاہیے کہ اس کے اندر ریاکاری نظر نہ آئے، اور یقیناً ریاکاری جو ہے وہ ایک طرح کا شرک ہے، اس لیے کہ ہم رب کی رضا کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں اس میں اگر بندوں کی رضا کو ہم فوقیت دیں گے تو گویا یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے۔ تو جو مال اللہ پاک نے دیا ہے وہ محض اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کے راستے کے اندر خرچ کیا جائے۔ اور آٹھویں بات جس کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے وہ یہ کہ برائی کا جواب بھلائی سے اور اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ دیا جائے، اس لیے کہ برائی کا برائی سے جواب دینا تو بہت آسان ہے، لیکن برائی کے مقابلے میں اچھائی کو اختیار کرنا اور اچھے طریقے سے اس معاملے کو نپٹا دینا، یہی میرے رب کو پسند ہے۔ اسی بات کا حکم ہمیں دیا جاتا ہے کہ ہم برائی کو اچھائی کے ساتھ جو ہے وہ دفع کریں، اور یقیناً اس کے نتیجے میں جو رب کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اس میں اپنا پتا بھی مارنا پڑتا ہے، اپنے من کو بھی مارنا پڑتا ہے، اپنی رائے کی قربانی بھی دینا پڑتی ہے، لیکن یہ سب کچھ بندہ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے جب کرتا ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں اللہ کی رضا بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ وہ 8 باتیں ہیں جن کا حکم اللہ پاک نے سورہ رات کی آیت نمبر 19 تا 24 میں دیا ہے، اور 25ویں آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ اللہ پاک نے کیا
کہ اس کے مقابلے میں اولی الالباب کے مقابلے میں جو شقی لوگ ہیں اور جو بہت ہی بدبخت لوگ ہیں ان کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ نے جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان رشتوں کو توڑنے کا معاملہ کرتے ہیں، اور یہ کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ گویا یہ تین بڑی صفات یہاں پہ ان لوگوں کی ہیں، یعنی اللہ کے عہد کو توڑنے والے اور صلہ رحمی نہ کرنے والے اور زمین میں فساد پھیلانے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ ناراض ہوگا، اور جو بدبختی کی علامت کے طور پہ یہ چیزیں ان کی زندگی کے اندر ہوں گی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ آج انسان اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے، لیکن اس کا ریشنیل، اس کی عقل مندی اس دنیاوی زندگی تک محدود ہے۔ وہ اپنی ناک سے آگے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اپنے مفادات کو ہی ہمیشہ جو ہے وہ سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حقیقی عقل مندی اور ریئل ریشنیل تو یہی ہے کہ ایسے کام جو بظاہر اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکموں کو سامنے رکھتے ہوئے کیے جائیں، جس سے رب راضی ہو جائے، وہی اصل عقل مندی ہے، وہی اولی الالباب کی صفات ہیں جن کو زندگی میں اختیار کرنا چاہیے، اور ہر اس کام سے جو بندے کے لیے بدبختی کا سبب بنے، رب کی ناراضگی کا سبب بنے، ہر اس کام سے رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔